خاص طور پہ ہماری اساتذہ تشریف رکھتی ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پورا فیملی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر ماں ٹھیک ہو جائے، اس کی تربیت اچھی ہو تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے ان سے بہادر کوئی مرد نہیں دیکھا، عورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب چاروں طرف سے یلغار ہوئی احد میں، تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے تلوار بھی چلائی چاروں طرف اور تیر اندازی بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدھر میں دیکھتا تھا تو ام عمارہ میرا دفاع کرتی تھی، اور فرمایا کہ ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہوں؟ تو یا رسول اللہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ تو فرمایا کہ انتم رفقائی فی الجنہ، تم اور تمہارے بچے گھر والے جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو اتنا بڑا رتبہ تھا، تو ایسی مائیں تھیں۔ ایک مرتبہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قرآن میں ساری آیتیں مردوں کے لیے آتی، عورتوں کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس پہ ان کی اس فرمائش پر آیت نازل ہوئی ان المسلمین والمسلمات، جس میں ایک ہی آیت میں 10 مرتبہ خواتین کا ذکر ہو۔ تو ایسی ہماری مائیں تھیں کہ ان کی فرمائش پر آسمان سے وحی نازل ہوتی۔ حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کے بھائی، ان کے شوہر وہ شہید ہوئے، تو کس طریقے سے انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، بھائی، بیٹے اور شوہر چاروں شہید ہو گئے۔ تو افواہ پھیل گئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور مصعب بن عمیر جو تھے وہ بالکل ہم شکل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شکل و صورت میں بھی، خوبصورتی میں بھی، اخلاق و اطوار میں بھی، گفتگو میں بھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کا نمائندہ بنا کر 1 سال پہلے بھیجا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پورا مدینہ اسلام لا چکا تھا، یہ مصعب بن عمیر کی برکت کی وجہ سے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو پھر یہ بات شیطان نے پھیلا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو حضرت سمیرہ یہ بھاگی وہاں سے اور دوڑی، تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے ہیں۔ ان کا وہ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آگے گئی تو کہا کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، کہ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رسول اللہ کیسے ہیں؟ آگے گئے تو کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، وہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ رسول اللہ کیسے ہیں؟ بھائی، بیٹا، باپ، شوہر۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دوڑ کر آپ کو لپٹ گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ ٹھیک ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ ہماری مائیں ہوتی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جب مسلح کیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تو وہ آ رہی تھیں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ احد میں کوئی 10 صحابیات ایسی تھی جنہوں نے احد میں غزوہ جنگ احد میں شرکت کی تھی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیم، ام عمارہ، حضرت صفیہ، حضرت سمیرہ، حضرت حمنہ، یہ نام آتے ہیں۔ وہ جب آ رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت کو روکو، اپنے بھائی کو دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکی۔ تو ان کے بیٹے زبیر ان کو بھیجا، تو جیسی زبیر نے روکا ان کو، تو وہ حضرت صفیہ بہت طاقتور تھی، تو انہوں نے اتنی زور سے ان کو ایک دھول رسید کی کہ وہ الٹے جا کر پڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے روکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے روکنا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا کہ تم مجھے روکنا چاہتے ہیں، میں اپنے بھائی کو دیکھوں گی۔ تو بیٹے نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو ایک دم وہیں رک گئی، ایک دم ادھر ہی رک گئی، اور کہا کہ پھر میں آگے نہیں بڑھتی، اور یہ میں 2 کپڑے لے کر آئی ہوں ان بھائی کے لیے کفن کے طور پر، تو اس میں میرے بھائی کو کفن دے دیں۔ وہ جو کپڑے تھے وہاں جب کفن دینے لگے تو ایک انصاری کا بھی اسی طریقے سے ان کے جسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے، جیسے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگا کہ انصاری بھائی بغیر کفن کے دفن ہو اور حضرت حمزہ، تو ہم نے پھر ایک کپڑا ان کے لیے دیا اور ایک ان کے لیے۔ جب ان کو دیکھا تو وہ دونوں کے سائز میں بہت فرق تھا، ایک کپڑا بڑا تھا اور ایک کپڑا چھوٹا تھا۔ تو پھر صحابہ کرام نے احد میں وہاں قرآن اندازی کی، تاکہ جس کے نام پہ جو کپڑا نکلا اس کو وہ دیا۔ تو کتنا آپس میں محبت اور انصاف اور ایک دوسرے کی خیال رکھنا، کتنا زبردست اللہ نے ہمیں نظام عطا فرمایا۔ حضرت حمنہ، وہ میں آپ حضرات کے لیے خاص طور پہ بتاؤں گا،
حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئیں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزہ بھی تھی، تو ان کے بھائی شہید ہوئے تھے اور ان کے والد شہید ہوئے تھے اور ان کے شوہر شہید ہوئے۔ تو والد کے بارے میں بتایا کہ تمہارے والد شہید ہو گئے ہیں، تو کہا کہ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گئے، ہم صبر کریں گے۔ بھائی کے بارے میں کہا عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بھی وہی الفاظ دہرائے۔ اور جب ان کے شوہر کے بارے میں کہا کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے، تو ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیوی کے دل میں اور شوہر کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ کہ والد کی اطلاع ملی تو کہہ رہے ہیں سب گزارا ہے، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کر رہی، لیکن شوہر کا جیسے ہی پتہ چلا تو وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکی۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ بیوی کے دل میں شوہر کی بہت قدر ہوتی ہے، وہ چونکہ اکٹھے رہتے ہیں اس لیے ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بیویوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کے دل میں اپنے میاں کی کتنی عظمت اور کتنی قدر ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اس کو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاد میں اور دین کے مختلف شعبوں میں خواتین نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، آج اس کی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے بیٹیوں کو، سوسائٹی کو وہ سارے واقعات سنائیں اور ان کو دوبارہ اسی راستے پر لے کر آئیں جو راستہ ہمارا تھا۔